طلاق کے مسئلے میں بھی ہم عمر رضی اللہ کے ساتھ میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل فتویٰ ہے، شرعی فتویٰ وہی ہے کہ 3 طلاق کسی نے ایک وقت میں دیا تو وہ ایک ہوگی. یہ عمر رضی اللہ کا اپنا فتویٰ ہے، شرعی اعتبار سے وہی مانتے ہیں، ہم ان کے ساتھ میں. لیکن یہاں معاملہ حکومت کا. آج تمہارے پاس حکومت کیا؟ یہ ایک آدمی کھڑا ہو کے، ایک تقلیدی شخص جو ہے، اور وہ کہے کہ کوئی 3 طلاق دے گا 3 ہو جائے گی. کیا وہ حاکم ہے؟ کیا خلافت اس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا کوئی سرکاری قانون پاس ہوا ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرکاری قانون فرمان جاری کیا جس میں ایک سزا متعین کی. اور سزا کا مطلب ہم نے اس سے پہلے سمجھایا تھا کہ یہ تعزیر ہے. اور تعزیرن اگر انہوں نے کوئی قانون بنایا ہے تو تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز حلال ہے وہ چھینی جاتی ہے. اس میں اس کو شریعت بدلنا نہیں کہتے. میں نے مثال دیا تھا، اس پر انہوں نے بات ہی نہیں کیا کہ اگر کسی شخص کو قید میں ڈالا جاتا ہے تو قید میں ڈالنے کا مطلب کیا؟ یا کسی کو شہر بدر کیا جاتا ہے تو جس لوکیشن پر وہ رہ رہا ہے اس جگہ پہ رہنا بائی ڈیفالٹ اس کے لیے حلال ہے. لیکن جب اس کو سزا دیں گے تو وہاں سے نکال کے شہر بدر کر دیں گے. تو اب کوئی کہے گا کہ اللہ نے یہ زمین ہمارے لیے حلال کی تھی، یہ حاکم کون ہے حرام کرنے والا؟ ارے بھائی تجھے سزا دی جا رہی ہے، اور سزا کا مطلب یہ کہ جو حلال چیز تیرے لیے اس سے تجھ کو محروم کر دیا جائے گا. یہ شریعت بدلنا نہیں ہوا بلکہ سزا نافذ کرنا ہوا کہ اس کو اس حلال سے الگ کیا جا رہا ہے. ایسے کسی کو قید کیا گیا تو ایک قیدی کے لیے اس کی فیملی کے بیچ میں رہنا جائز ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا جائز ہے، بچوں کے ساتھ رہنا جائز ہے. لیکن جب اسے قید میں ڈالا جائے گا تو اس کے بچوں سے چھین لیا جائے گا، اس کو اس کے گھر سے نکال کے جا کے جیل میں بند کیا جائے گا. تو اب وہ بولے نہیں میرے گھر میں رہنا اللہ نے جائز کرا دیا، آپ کون ہو حرام کرنے والے؟ بھائی حرام نہیں کیا جا رہا، اس کو بطور سزا اس کے گھر سے اس کو دور کیا جا رہا ہے. تو ایسے ہی اگر کسی نے 3 طلاق دے دیا ایک ساتھ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سزا تجویز کی کہ اب ہم اس کو نافذ کر دیں گے، ان دونوں کو الگ کر دیں گے، دونوں کو الگ کر دیں گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ ہم دونوں کو الگ کر دیں گے یہ شریعت بدلنا نہیں ہے، یہ سزا دینا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو صحیح مسلم کی روایت کل میں نے پیش کیا تھا، وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے، یعنی شریعت کی طرف سے گنجائش ہے. لیکن وہ چونکہ سزا دے رہے ہیں تو سزا میں گنجائش چھینی جاتی ہے. اگر سزا میں کسی کو کسی حلال جگہ سے ہٹایا نہ جائے تو بھائی سزا کیسے پاسبل ہے؟ سزا ممکن ہی نہیں ہے. کسی کو قید کرنا ممکن ہی نہیں ہے اگر اس کو کچھ جائز چیزوں سے محروم نہ کیا جائے. آپ کسی کو بند کرتے ہیں کسی کوٹری میں، لاک اپ میں اس کو قید کرتے ہیں تو اس کو بہت ساری حلال چیزیں جو اس کے لیے اللہ نے حلال کر رکھی اس کو وہاں سے دور کرتے ہیں. تو یہ بطور سزا ہے. بطور سزا اگر حلال چیز سے کسی کو الگ کر دیا گیا اس کو شریعت بدلنا نہیں کہتے، اس کو سزا دینا بولتے ہیں. ہم تو آج بھی تیار ہیں کہ آج اگر کوئی شخص حاکم ہے اور آج بھی ایسی خرافات ہے یا کوئی بہت زیادہ کوئی بندہ طلاق دے رہا ہے اور حاکم نے اگر ڈیسیزن لے لیا، یہ قانون بنا دیا کہ اگر کسی نے 3 طلاق دیا ہم دونوں کو الگ کر دیں گے، ہم کہ آج بھی اس کو الگ کریں گے. لیکن اس کو شریعت نہیں کہیں گے، اس کو سزا کہیں گے، اس کو سرکاری فرمان کہیں گے، اس کو سزا کہیں گے، اس کو شریعت بدلنا نہیں کہیں گے.